ویلکم بیک ناظرین، عید اسپیشل پروگرام، اور اس میں ہمارے ساتھ تمام جرنلسٹ ہی ہیں، بیشتر جو ہیں کہ وہ نیوز پرسن ہیں اور اینکر بھی ہیں. اور ابھی بریک سے پہلے بات کر رہے تھے کہ بہت سی چیزوں پہ ڈسکس ہو رہا تھا. لیکن فاروق صاحب، آپ ڈیسک پہ رہتے تھے، یہ جتنے بھی ہم گلے شکوے کر رہے ہیں نا، نیئر ہو گئی یا تنزیلہ ہو گئی یا ہم جو ہے کہ اچھا جی کہ یہ ڈیسک والے ہی کان کھینچتے رہتے ہیں. بڑے ظالم لوگ جتنے بھی ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں نا، وہ آپ کی وجہ سے ہوتی ہیں کہ جی کوئی ٹائم نہیں دیکھنا، کوئی چیز نہیں دیکھنی. اچھا جی ٹک سے کہیں کوئی خبر چلی، اخبار میں تو ایک ہوتا تھا چلیں آپ سارا دن رات 1-2 بجے آپ چلے گئے خبر دے کے، تو اب اگلے دن شام کو آپ نے لکھ کے ہی دینی ہے. لیکن جب سے الیکٹرانک میڈیا بنا، آپ نے جینا آرام کر دیا ہم تمام رپورٹرز کا. اس میں کوئی شبہ نہیں. تو یہ آپ اپنا کوئی تجربات شیئر کریں نا، کبھی آپ کے ساتھ بھی ایسی ہوئی ہو جیسی ہمارے ساتھ ہوتی ہے. بڑے یعنی کہ خیر اس میں تو کوئی شبہ نہیں. 12 ربیع الاول کا دن تھا اور میری اس دن چھٹی تھی. میں گھر میں آرام سے بیٹھا ہوا تھا، اچانک پتہ چلا کہ بلاسٹ ہو گیا نشتر پارک پہ. اور اس دن آپ کو یاد ہے کہ بہت سارے جماعت اہل سنت کے قائدین شہید ہو گئے تھے، اور 50-60 کے قریب، شاید اس سے بھی زیادہ. تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کے پھر میں نے کہا یار وہاں تو قیامت مچ گئی ہوگی نیوز روم میں. تو ہم واپس نیوز روم میں آ گئے اور شریک ہو گئے سارے عمل میں. ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ یہ نیوز روم سے باہر جتنی جنگیں ہوتی ہیں نا، جھگڑا ہو رہا ہے، فساد ہو رہا ہے، لاٹھی چارج ہو رہا ہے، وہ دراصل ہمارے نیوز روم کے اندر ہی ہو رہا ہوتا ہے. ایسے ہی. لیکن اس وقت ہماری جو کیفیت ہے قصاب یا گورکن جیسی ہوتی ہے. یعنی گورکن جب مردے کو دفن کرتا ہے تو اس کے یہاں کوئی جذبات ہمارے ہوتے ہیں، اس کے جذبات نہیں. اس کا روز کا کام، اس کے روز کا کام ہے. بالکل اسی طرح سے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں زلزلے کا دن، رمضان کے یہی دن تھے. اور جیسے یہ اسائنمنٹ ڈیسک والے ہوتے ہیں قصاب ہی ہیں. آپ نے ابھی اسائنمنٹ ڈیسک والوں کے پاس جانا ہے. اور ایسے ہی دوسرے بھی ہوتے ہیں. تو میں سارا دن، جس دن زلزلہ آیا ہے اسلام آباد، کے پی اور آزاد کشمیر میں، تو سارا دن ہم وہاں بیٹھے رہے اور خبر کے ساتھ لڑتے رہے کہ یار یہ وقت پہ ہو جائے گی، وقت پہ ہو جائے گی، وقت پہ ہو جائے گی. جب میں گھر پہنچا ہوں افطار پہ، تو سچی بات یہ ہے کہ میں کھجور اٹھا کے منہ میں نہیں ڈال سکا. مجھے صدمے کی شدت اس وقت جا کے محسوس ہوئی، وہاں نہیں محسوس ہوئی. جب آپ نیوز ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کچھ اور ذرا انسان نے اور طرح کے انسان، میں وہ کہہ رہا قصاب ہو جاتے ہیں نا. تو گھر جا کے احساس جاگا کہ یہ کیفیت بھی یہ جو ہے نا کہ بھی تنزیلہ بتائیں گے آپ قصاب بن کے کیسے. کمال ہے، آپ بڑے اچھے ہوسٹ ہیں ڈاکٹر صاحب. آج اتنی آسانی سے ہر بات مان رہے ہیں. ویسے ہماری باری میں ایسا نہیں ہوتا. ہم جب اپنے شو میں بلاتے تھے جلدی نہیں مان رہے ہوتے. نہیں، ہم بنا لیتے ہیں قصاب وصاب سارا مان رہے ہیں. لیکن اجمل قصاب نہیں ہے. آپ رپورٹنگ بھی کی ہے، پروگرام بھی کیے ہیں، اور رپورٹنگ کے حیثیت سے جب آپ کے تجربات ہیں، اس میں کوئی تہوار نہیں ہوتا، عید کچھ بھی نہیں ہوتی. ایونٹ کسی ٹائم ہو سکتا ہے، خبر کسی ٹائم ہو سکتی ہے. تو پھر گھر میں کیا گزرتی ہے؟ ڈیسک والوں کے ساتھ تو جو ہوتا ہی ہوتا ہے. میں نے جیسے کہا کہ ظاہر فیملی تو گاؤں میں تھی، اسپیشلی جو پی ٹی وی کا زمانہ تھا اس وقت تو ہمیں ٹرانسمیشنز بھی کرنی پڑتی تھی، تو ہم لائیو ٹرانسمیشن کرتے تے. اب ذرا ٹیکنالوجی آ گیا، شاید اب وہ بھی ریکارڈڈ پروگرامس کرتے ہیں. اب میں پرائیویٹ چینل، ٹیکنالوجی نہیں آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی ہے. تو وہاں پہ تو یہ ہوتا تھا کہ عید والے دن بھی نہیں جانا، مطلب عید کی صبح کو ٹرانسمیشنز کرنی ہے، پھر شام کو جانا ہے. اور جتنا عرصہ میں رپورٹنگ میں تھی، آپ کو پتہ ہے میں نے اخبار جہاں میں ہوں، یہ میرا پہلا ادارہ ہے اوصاف، تو اخبار میں بھی یہی تھا. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ پیشن جو ہے نا، ہم نے یہ طرز زندگی اپنا لیا ہے. اب ہم چاہیں بھی تو کچھ اور کر نہیں سکتے. اور اس وقت ظاہر ہے جب نوجوان تھے بہت زیادہ شوق تھا. مجھے یاد ہے کہ مجھے چیف ایڈیٹر صاحب کہتے تھے کہ ان کو کسی نے بتایا کہ رات کو 3 بجے تک بیٹھی ہوتی ہے. تو ان کا تم کیوں بیٹھے ہوتے؟ میں کہا جی پیج ڈاؤن ہوگا، دیکھ کے جاؤں گی. تمہارا کام نہیں ہے پیج ڈاؤن ہونے تک انتظار کرنا. تو اتنا شوق ہوتا ہے. تو جب آپ کو اتنا شوق ہوتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہیں نہ کہیں قربانی تو دینی پڑتی ہے. اور لیکن عید کی ٹرانسمیشن، کوئی اسائنمنٹ، اس کے بعد کوشش ہوتی ہے، کیونکہ میرا گاؤں لکیری نزدیک ہے. میں ملتان، میرا تو بہت دور ہے. آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ جا کے میرا نیئر کا گاؤں نزدیک ہے، ہم جا سکتے ہیں دن میں اور ڈرائیو کر کے واپس آ سکتے ہیں. تو وہ آنا جانا رہتا ہے. لیکن پھر بھی فیملی جو ہے نا، وہ ہمیشہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی فوت ہو جائے، کسی کی شادی، اور میرے اب پروگرامز ہیں ویکینڈ پہ کوئی 3 سالوں سے، اور لوگ شادیاں رکھتے ہیں ویکینڈ پہ. اب میں اپنے رشتہ داروں کو کہتی ہوں کہ بھئی اگر آپ کو میں چاہیے، یا تو مجھ سے ناراض نہ ہو، مجھے ایگزیمشن دے دیں، استثناء دے دیں کہ آپ کو معافی ہے.
مجھ سے خفا نہ ہوا کریں کیونکہ میرے شوز ہیں. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ 8 بجے کا شو ہے, 7 بجے شادی کا ٹائم ہوتا ہے, 6 بجے, مطلب بندہ کیا یہ بھی کرے. نہیں ہو سکتا نا دوپہر میں آپ ریکارڈ کر لیں, پتہ چلے شام کو بہت سارے ایسے ایونٹس ہو گئے ہیں کہ آپ کا دوپہر کو چھوڑیں. ایک دفعہ تو یہ بھی ہوا کہ میں پروگرام کر کے باہر نکلی ہوں اور اس کے ساتھ ہی پتہ نہیں خان صاحب نے کیا بیان دے دیا. عرفان قادر صاحب ہمارے ساتھ تھے, میں نے ان کی منتیں کی, میں نے کہا 2 منٹ کے لیے واپس آ جائیں. مجھے کہتے کیا ہوا, ابھی تو تم نے ریکارڈ کیا. مطلب 7:30 نکلی ہوں گی. میں نے کہا کچھ تبدیل ہو گیا. مطلب یہاں پہ تو اتنی تیز ہیپننگ ہے کہ آپ آدھے گھنٹے کا بھی آپ وہ نہیں کر سکتے. ویکینڈ پہ ایک پرابلم ہے, جیسے ہمارے جیسے لوگ جن کے ویکینڈ پہ شوز ہوتے ہیں تو ہمارے لیے بچوں کو جو ہے ان کا سامنا کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے, کیونکہ بچوں کے پاس یہ ڈیز ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہمیں کہیں لے جائیں, یہ ڈاکٹر صاحب ہم انجوائے پھر کریں. کی جگہ لے گئے. نہیں وہ اپنی جگہ بول رہے ہیں, نہیں یہ آخر میں بولیں گی, کنکلوڈ کریں گی. نہیں چلے پھر آپ کنکلوڈ کریں, سارا آپ بولیں. نہیں آج اب آپ اپنی بات تو مکمل کر لیں. میرے کہنے کا آپ کے گھر میں بھی کوئی نہیں سنتا, آپ نہیں جو چھوٹے ہیں یہ چھکا مار دیا انہوں نے. نہیں یہ چھکا نہیں مارا, یہ پھنس گئی. ابھی بتاؤں گا آپ کو کیسے پتا. اچھا ایک بات بڑی عام ہے کہ بچے جن کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں پھر بھی آپ گزارا کر لیتے کسی نہ کس طرح, لیکن ہمارے جن کے بچے اب ماشاءاللہ بورڈ کے ایگزام وغیرہ دے رہے ہیں ان کے لیے بڑی پرابلم ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس یہی 2 دن ہوتے ہیں اور آپ ان دنوں میں بھی جو ہے اپنے شوز کر رہے ہوتے ہیں, تو ان سب کو مینیج کرنا جو ہے وہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. یہاں پہ نیوز اور کرنٹ افیئرس کی پہلے بھی ایک بات بڑی انٹرسٹڈ, ویسے بڑے آپ نے سنا بھی ہوگا کہ جی آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں جی میں تو نیوز پڑھتا ہوں یا میں نیوز بولتا ہوں, اس کو اردو میں خبر کہتے ہیں. ہمارا ذرا تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس کو تھوڑا چینج کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں جی آپ کیا کرتے ہیں, کہتے ہیں کرنٹ افیئرس آپ کے کیسے چل رہے ہیں, یعنی حالات حاضرہ. تو مجھ سے جب کچھ پوچھتا ہے آپ کیا کرتے ہیں, میں جی حالات حاضرہ کے پروگرام کرتا ہوں, میں کرنٹ افیئرز نہیں بولتا. کیونکہ کرنٹ افیئرز جو ہیں اگر آپ اس کو ذرا غور سے آپ سمجھیں اس کو تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہے, اس کی ٹرمینالوجی جو ہے اس کو تھوڑا سا مختلف انداز سے بولنا چاہیے میرے خیال میں. کرنٹ افیئرز نہیں ہے کوئی بھی. ٹھیک ہے. اچھا خالد سے ان سے سمجھیں گے یہ کیا کہہ رہے ہیں, ان کے رمز کیا ہے اس میں, لیکن میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. آج ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ غیر سنجیدہ بات کر رہے تھے. نہیں وہ کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنی فلسفیکل بات کر رہے ہیں کہ اس کے لیے پوری ایک نشست رکھنی پڑے گی الگ سے. اچھا ہم یہ اس وقت یہ رونا رو رہے ہیں کہ میڈیا مر رہا ہے نا, اور کوئی آمدن نہیں ہے, پرنٹنگ ختم ہو گئی ہے, اب الیکٹرانک پہ بھی توجہ کم ہو گئی ہے. تو یہ ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسا ہوا کیوں ہے. یہ ایک ریسرچ ہوئی 66-67 میں امریکہ میں, وہاں بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا. پتہ یہ چلا کہ جب ذرائع ابلاغ وہ سب کچھ جو غیر پارلیمانی ہے, جیسے ہمارے لیڈرز بات کرتے ہیں غیر پارلیمانی, بلو دی بیلٹ جاتے ہیں, یا کوئی ذرائع ابلاغ کوئی بھی ہیپننگ ہے خاص طور پہ کرائم کی, یا کوئی کانفلکٹ ہے, اس کو اس کے پرپورشن سے زیادہ ہائی لائٹ کرتا ہے. یا کوئی پولیٹیکل ایونٹ ہے, پولیٹیکل ایونٹ کے میسیج کو چھوڑ دیتا ہے اور آپ اس کو گلوریفائی کرتے ہیں کسی لیڈر کو یا اس کی بیگم کو. تو اس طرح کی صورتحال میں کچھ عرصے تک ذرائع ابلاغ توجہ مبذول کرا لیتے ہیں اپنی جانب لانگ ٹرم, لیکن اس کے بعد لوگ اس کو کہتے ہیں پھر اضطراب پیدا ہوتا ہے. اس کا یعنی اردو ترجمہ ہے ابلاغی اضطراب, میڈیا میلس ہو جاتا ہے. تو یہ اس وقت میں نے 1953 سے لے کر 99 تک کے ذرائع ابلاغ اور اخبارات کا کانٹینٹ انالیسس کیا ہے. ہمارا اس زمانے سے لے کر آج تک یہ میڈیا میلس ہی میڈیا میلس ہے. نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس 70-75 برسوں میں آج ہم ذرائع ابلاغ کی میت پہ کھڑے ہیں اور سوگ منا رہے ہیں. تو چونکہ ہم جرنلسٹ بیٹھے ہیں تو میں یہ توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ذرا ہم ان اقدار کی طرف جائیں جو جرنلزم ہے, اور جرنلزم کی موت کا باعث نہ بنے. جی نیئر, یہ اس پہ بھی آپ ضرور کمنٹ کر لیں. لیکن ایک چیز جو ہے کہ ہم پہلے بھی جو بات کر رہے تھے کہ بینگ اے جرنلسٹ جو ہے کہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے ایک ٹریفک پولیس والے کے لیے کوئی تہوار نہیں ہے, جیسے ڈاکٹر کے لیے کوئی تہوار نہیں ہوتا, اور اس کو ایک طرف اپنی جاب کے ساتھ فرائض سر انجام دینے ہوتے ہیں, ایک طرف اس کے اپنے جو گھریلو یا فیملی کے یا اپنے جو سوشل اس کی رسپانسبلٹیز ہے اس کو بھی فلفل کرنا ہوتا ہے. بعض جگہوں کے اوپر آپ بڑا مشکل ہو جاتا ہے, مشکل فیصلے بھی لینے پڑتے ہیں, توازن نہیں بن پاتا. تو آپ کے جو تجربات ہیں اس ساری سچویشن کے اندر؟ خالد صاحب یہ تو فیکچول سی بات ہے, کیونکہ ظاہر ہے اگر آپ جیسے میں نے رپورٹنگ بھی کی, مجھے بہت سال جو ہیں وہ اپنے شہر سے باہر بھی
رہنا پڑا. میں کوئی 8-9 سال کراچی میں رہی, 2-2.5 سال دنیا ٹی وی کے ساتھ اینکر پرسن تھی, تو لاہور میں رہی, یو ایس میں رہی, مختلف جگہوں کے وہ مختلف شہروں میں رہتے رہے. لیکن اس وقت تو ہوتا ہے, لیکن جب آپ اپنے شہر میں بھی ہوتے ہیں تو اس وقت زیادہ ہوتا ہے. آپ لوگ بھی جب آپ بیورو چیف ہیں ماشاء اللہ سے, تو آپ جب چھٹیاں پلان کرتے تو آپ کہتے ہیں یار یہ لوکل ہے, اس کو ڈیوٹی کرائیں اس سے, تو یہ جو شہر سے باہر والے لوگ ہیں ان کو چھٹیوں پہ بھیج دیں, تو وہ لوکل بیچارہ جو ہے وہ صورت میں مارا جاتا ہے. تو اس کی جو ہے وہ ہمیشہ اسائنمنٹ ڈیسک پہ ڈالتا جا رہا تھا, انہوں نے فائدہ اٹھا لیا کہ اس کو بھی رگڑو ذرا. نہیں, جب ڈیوٹی روسٹر بنتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ لوکل جو ہے وہ آپ نے کم دیا. تو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے, ظلم تو آپ نے کیا. اچھا اب لیٹ ہر فنش پلیز. تو ابھی ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے کہ ہم جب تنزیلہ بھی بات کر رہی تھی کہ ہم جو اپنی ہیں وہ ڈیوٹی کس طرح سے کرتے ہیں. تو اکثر یہ ہوتا ہے کہ مجھے یاد ہے کہ جب یہ زلزلے کی بات کی تو مجھے یاد آ گیا کہ میں ریڈیو پہ لائیو پروگرام کر رہی تھی. تو اس وقت جو ہے وہ ایف ایم ابھی نیا آن وارد ہو رہا تھا, ایف ایم 101 تھا, اس کے علاوہ کوئی ایف ایم تھا نہیں, وہ بھی سرکاری تھا, آپ کو پتہ ہے. تو اسلام آباد ریڈیو میں میں پروگرام کر رہی تھی, اور شیشے کے اس پار جو ہے وہ آپ کے آڈیو انجینئرز اور پروڈیوسرز اور سب بیٹھے ہوتے ہیں. زلزلہ آ گیا اور میں لائیو بولے جا رہی ہوں, میں اپنا پروگرام کر رہی ہوں, اور میں نے جب سر اٹھا کے باہر کی طرف شیشے سے دیکھا تو سب غائب تھے. آئی واز ڈوئنگ مائی پروگرام, اور میں اکیلی وہ اس زلزلے کے دوران میں جو ہے اندر بیٹھی ہوں اور میں بولے جا رہی ہوں, اور پورا ریڈیو پاکستان جو ہے وہ خالی ہو چکا ہے. تو اس طرح کی چیزیں بھی کنسنٹریشن جو ہے کہ آپ کی اپنے کام کے اوپر, تو اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ بھی اکثر آپ کو فیس کرنا پڑتی ہیں. ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ جب یہ ثانیہ ہوا اے پی ایس والا, تو ظاہر ہے یہ آپ نے جو قصاب والی بات کی وہ ٹھیک ہے, کسی حد تک درست ہوتی ہے, لیکن انسان تو باہر طور ہوتے ہیں, غور کن زیادہ بہتر, غور کن, تو وہ بھی ٹھیک ہے کیونکہ ظاہر ہے ہمارا کام ہے اور ہم اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتے ڈیوٹی پر. لیکن مجھے یاد ہے کہ شاید میں پہلی بار اپنے 20-22 سالہ کریئر میں کراچی میں لائیو اس ٹرانسمیشن کو ہینڈل کر رہی تھی, سولو اینکر تھی اس وقت, میرے علاوہ کوئی تھا نہیں اسٹوڈیو میں, اور یہ صبح کے وقت جو ہے وہ صبح کی شفٹ میں اچانک سے ایسا ہو گیا. تو جب اس کی خبر آئی, اور پھر تو تھوڑی دیر تو ہم لوگ برداشت رکھتے ہیں, اور ہم جیسے لوگ جو کہ اپنے بچوں کو جو ہے وہ اسکول بھیج کر وہاں تک بیٹھے ہوتے ہیں, تو جب وہ اس وقت وزیر اعلیٰ صاحب تھے, آئی تھنک پرویز خٹک صاحب تھے, تو انہوں نے جب اناؤنس کیا آ کے کہ جی جو ڈیتھ ٹول ہے وہ 200 بچوں پر چلا گیا ہے, تو اس وقت جو ہے نا وہ ایک دم سے نا دل حلق میں آیا, اور پھر وہاں سے پی سی آر سے کیا آوازیں آ رہی ہیں, کوئی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی, اس وقت آنسو ایسے ہی گر رہے تھے. تو یہ ساری چیزیں فیس کرنی پڑتی ہیں, لیکن ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو فیملی اور جو معاملات ہیں ان کو بھی جو ہے وہ برابر ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے. فیملی کو میں یہاں پر کیونکہ کنکلوژن کی طرف چیزیں جا رہی ہیں, پروگرام آپ کا جا رہا ہے, تو عید کو عید کی طرح سے سیلیبریٹ ضرور کرنا چاہیے. دیکھیں خوشیاں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں, آپ کسی بڑی خوشی کا انتظار نہ کریں کہ کوئی بہت بڑا سانحہ ہوگا, تو یا سانحہ تو خیر ایک اپروپریٹ ورڈ نہیں, کوئی بہت بڑا ایونٹ ہوگا تو آپس پہ. تو ہم جیسے اب پالیٹکس کی طرف ہیں, تو پریس کلب میں ہم بھرپور, ہم نے ابھی رمضان فیسٹیول منایا ہے 4-5 دن, اور اس کا مقصد یہی تھا کہ وہ تمام فیملیز جو عام حالات میں جو ہے وہ نہیں نکل سکتی, اور صحافیوں کی فیملیز کے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہوتا. صحافی گھر جائے گا تو اپنے بچوں کو ٹائم دے گا, بھی جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے کہ ویکینڈس تک پہ وہ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے سکتا. تو پھر اس صورت میں جو ہے وہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز جنریٹ کر کے ہم موقع بھی دیتے فیملیز کو کہ وہ آئیں, اور جب ان کو پرائزز ملتے ہیں, جب عید گفٹس ملتے ہیں, ان کو جوڑے ملتے ہیں, تو وہ جو ان کے چہروں کے اوپر اسمائل آتی ہے نا, یقین کریں اس کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ یہ ان مسکراہٹوں کی وجہ بنے, ان چھوٹی چھوٹی خوشیوں کی وجہ بنے. کسی بڑی چیز کی طرف مت جائیں کہ چلیں جی ہم بڑی کوئی چیز نہیں کر سکتے, تو ان خوشیوں کی وجہ بننے کی ضرور کوشش کریں. خوشیاں ہوتی بھی چھوٹی چھوٹی باتوں میں, چھوٹی چھوٹی ایونٹ کے اندر چھپی ہوتی ہیں. بہت شکریہ نیئر آپ کا, ڈاکٹر سجاد بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا, تنزیلہ آپ کا بھی, اور ڈاکٹر فاروق صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, عید شو کے حوالے سے بات چیت کر رہے تھے. یقینی بات ہے کہ خوشیاں بانٹنے سے ملتی ہیں, اور خوشی انسان کے اندر ہوتی ہے, اس کو جتنا بانٹیں گے آپ کی یقین جانیے اتنی زیادہ ہی جو ہے کہ آپ کو اندر سے اگر تسلی ہوگی تو آپ خود بخود ذہنی قلبی طور کے اوپر مطمئن ہوں گے, تو ہر چیز آپ کو مطمئن دکھائی دے گی. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد جمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.